ہیں۔ براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ ادھر بھی ایٹم بم تھے، ادھر بھی ایٹم بم تھے۔ جنگ ہوتی تو دنیا تباہ ہو جاتی، دونوں کو معلوم تھا۔ یہ دونوں چیزیں جو اپنے آپ کو تھام کر ان کو رکھا۔ جیسے آج کیا معاملہ ہے، پاکستان اس وقت جو بچا ہوا ہے تو وہ اپنے ایٹم بم کی وجہ سے بچا ہوا، ورنہ بھارت کبھی کا کھا پی کے اس کو ختم کر چکا ہوتا، ہضم کر چکا ہوتا۔ ایٹم بم ہے، اسے پتا ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے، ہمیں بھی پتا ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ تو گویا کہ کوئی براہ راست جنگ جو مول لینا جو ہے وہ بہت بہت بڑی رسک کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 40 برس تک جسے کولڈ وار کہتے ہیں وہ جاری رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کمیونزم مر گیا، نظام فیل ہو گیا اور کیپٹلزم جیت گیا۔ یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، تحلیل ہو گئی، ریاستیں علیحدہ ہو گئی۔ یو ایس ایس آر اتنی بڑی قوت ہوتی تھی، اگر باہر نوجوانوں کو تو اندازہ نہیں ہوگا، میری عمر کے لوگوں کو تو اندازہ ہے، ہم نے تو یہ چیزیں فیزز دیکھی ہیں دنیا کے اندر۔ دو سپر پاورز ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور ساری انٹرنیشنل سیاست، گلوبل سیاست ان کے مقابلے میں چل رہی تھی۔ یہ نیٹو کیوں بنا، سیٹو کیوں بنا، سینٹو کیوں بنا، ہمیں کیوں امریکہ نے جو ہے اپنا بنایا حلیف، کیوں؟ اسے کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی، روکنا تھا اسے، روکنے کے لیے ہمیں پاکستان جو ہے وہ ایک فرنٹ سٹیٹ بن گئی تھی، لہذا امریکہ نے مدد بھی بہت کی ہماری، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگرچہ ایک بات اس نے شروع سے رکھی کہ ہماری کوئی مدد بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ کے ہتھیار ہم نے 1965 کی جنگ کے استعمال کیے تو اس نے پھر بند کر دی، مدد بھی بند کر دی، سینکشنز ہمارے اوپر لگا دی، کیونکہ یہ پہلے سے شرط تھی کہ جو ہتھیار ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ صرف روس کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ بھارت کے خلاف نہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو تھا، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کمیونزم کیوں مرا اور کیپٹلزم کیوں جیت گیا؟ یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوئی اور کمیونزم کی گویا کہ موت واقع ہو گئی، اگرچہ چائنا میں ابھی وہ سسک رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ کمیونزم نہیں ہے جو تھا پہلے، آج سے 30 سال پہلے۔ اس میں کچھ نہ کچھ کیپٹلزم کے اندر کی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں۔ ہاں، ون پارٹی گورنمنٹ اور ڈکٹیٹرشپ وہ 100% موجود ہے، جو کمیونزم رشیا کا، جو یو ایس ایس آر کا معاملہ تھا۔ لیکن ویسے یہ کہ ان کے معاشی نظام کے اندر کچھ سرمایہ دارانہ نظام کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال یوں کہیے کہ بحیثیت مجموعی کمیونزم کی موت واقع ہو گئی تو فوکو یاما ایک بڑا مفکر ہے امریکہ کا، اس نے کتاب لکھی، وہ جیسے کہ بغلیں بجاتے ہیں نا، جو کسی فتح مندی میں اور کوئی خوشی میں آ کر کے ہم جیت گئے، اس نے دی اینڈ آف ہسٹری، معلوم ہوا، اس نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام سرمایہ دارانہ جو ہے یہی بہترین نظام ہے، دیکھ لو ہمارے مقابلے میں جو کھڑا ہوا تو مرا پڑا ہوا نظام، اس سے ثابت ہو گیا کہ نظام صحیح وہی ہے جو ہمارا ہے، کیپٹلسٹک، وہ لبرل، سیکولر ڈیموکریسی جو جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، ان کا نظام کا ایک سیاسی حصہ ہے، ایک معاشی حصہ، کیپٹلزم۔ اس کیپٹلزم کے حوالے سے جب اس کے مقابلے میں ایک قوت اٹھی تھی وہ مر گئی، ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، تو مطلب ہوا کہ سرمایہ داری جیت گئی، ثابت ہو گیا کہ بہترین نظام سرمایہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی کہ نہیں، ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی تاریخ کے اور دور آنے ہیں، ابھی کلیش آف سویلائزیشنز ہونا ہے، تہذیبوں کا تصادم ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کتاب آئی ہے، کلیش آف سسٹمز ہونا ہے، جو نظاموں کا ابھی مقابلہ ہوگا، اور اب نظام سامنے آ سکتا ہے، اسلام کا نظام، وہ آ کر تمہیں جو ہے چیلنج کرے گا، یہ اس کا امکان ہے جو دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور نیٹو جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوا ہے، اس کے بعد جب نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے اور ایکسٹینڈ کرنے لگے، نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، نیٹو، اور رشیا کے مقابلے کے لیے تھی، یو ایس ایس آر کی کنٹینمنٹ کے لیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا دشمن تو ختم ہو گیا، اب تمہیں کس کا اندیشہ؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ایک نظام جو ہے اسلام کا نظام وہ ہمارے مقابلے میں آئے گا، اس کے لیے ہمیں اب تیاری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد کی ساری پالیسی ویسٹ کی اسی ایک مرکزی نقطے کے گرد گھوم رہی ہے۔ پر اب مجھے بتانا یہ ہے کہ کیوں مر گیا کمیونزم، کیوں جیت گیا کیپٹلزم؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ انسانی جبلت ایک ہے، سرشت ہے انسان کی، اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ اس سرشت میں کیا ہے؟ اگر یہ کھیت میرا ہے، اس کی پیداوار میری ہوگی تو میں زیادہ محنت کروں گا۔
زیادہ پیداوار ہوگی تو فائدہ میرا ہے نا، تو میں محنت زیادہ کروں گا۔ اگر وہ میرا کھیت نہیں ہے، یہ میں نے تو محنت کرنی ہے تو میں زیادہ کیوں کروں؟ مجھے تو ویج ملے گی، مزدوری ملے گی نا، وہ مزدوری کم پیداوار ہو زیادہ پیداوار ہو وہ تو وہی رہے گی، تو میں کیوں زیادہ کام کروں؟ یہ انسان کی بیسک سرشت ہے، نیچر ہے، چاہے اسے آپ کے اینیمل نیچر کہہ لیں، اسے انسان کی جو سفلی طبیعت ہے، انسان کے اندر بڑائی بھی ہے، اونچائی بھی ہے، نیچائی بھی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا آثر تقویم میں، پھر اسفل سافلین میں بھی اسی انسان کو ڈالا ہے نا، تو یہ اس کے سفلی جذبات میں۔ اب جیسے ایک کارخانہ ہے، کارخانے کا جو ایک مالک ہے، اس کارخانے کی ایک مشین خراب ہو گئی، اب ظاہر بات ہے کہ ایک مشین سے کارخانہ تو کھڑا ہو گیا، کارخانے کا مالک رات بھر کھڑا رہے گا، مستریوں کے سر پر سوار رہے گا، ٹھیک کرو اسے، کیونکہ اگلے روز ظاہر بات ہے کہ لیبر تو آ جائے گی، میرے اوپر تو پڑ جائے گا، مجھے ویج تو دینی پڑے گی، اور کارخانہ کام نہیں کرے گا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا، کارخانہ ہو گیا نیشنلائز، وہاں آپ نے 20ویں گریڈ کے ایک افسر کو لا کے بٹھا دیا، وہ افسر صاحب جو وہ مالک تو نہیں ہے نا، اب اس کو اگر مشین خراب ہو گئی اس کے افسر کو کیا پرواہ اس کی، 4 دن کارخانہ بند رہے میری بلا سے، کیوں میری تنخواہ میں کمی ہو جائے گی، وہ جو کیوں کرے گا محنت، وہ رات کو کیوں جاگے گا؟ مالک جاگے گا، کھڑا رہے گا، سر پر سوار رہے گا، درست کروائے گا، چلائے گا کارخانہ۔ جو مالک نہیں ہے وہ تو ملازم ہے، تنخواہ ہے، اس کو تو تنخواہ ملنی ہے، وہ خامخواہ اپنے آرام کے اندر خلل برداشت کرے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں فیلئر ہو گیا تھا جب نیشنلائز کیا بھٹو نے، نتیجہ کیا نکلا؟ مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ریلوے کا جو حال ہو گیا تھا، وہ میں آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی، اور فرسٹ کلاس اور تیز گاہ میں، لیکن کیا حال تھا، نہ اس میں بجلی نہ پنکھا نہ ٹوائلٹ میں پانی، فرسٹ کلاس کا یہ حال تھا۔ چیخ رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے، گالیاں دے رہے، میں نے کہا دیکھو غنیمت سمجھو کہ پہیا چل رہا ہے، اگر یہ پہیا یہاں رک گیا اور یہ جنگل کے اندر گاڑی کھڑی ہو گئی تو کیا اثر ہوگا؟ تو چلو پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، یہ پہیا، یہ حال ہو گیا تھا، کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو فرق ہے، اب اگر ظاہر بات ہے کہ انفرادی ملکیت ہے تو آپ محنت زیادہ کریں گے، پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی، اس میں کمپٹیشن بھی ہوگا، آپ بہتر سے بہتر مال بنائیں گے تاکہ آپ کا مال زیادہ بکے، کم سے کم قیمت پر دیں گے تاکہ آپ کا مال زیادہ بکے، ٹرن اوور زیادہ رہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ کیپٹلزم کے فوائد ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر پروڈکشن زیادہ، پیداوار زیادہ۔ روس میں کیا تھا، ویٹ پروڈیوسنگ ایریا بہت زیادہ امریکہ سے، لیکن وہی کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے مزدور تھے نا، مالک تو تھے نہیں، لہذا پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا اور روس امپورٹ کرتا تھا۔ یہ گویا کہ سب سے بڑا بنیادی جو سبب ہوا ہے، اس کی اکانومی فیل ہوئی ہے۔ اس کے پاس تو جتنے جو ایٹمک وار ہیڈز تھے، آج بھی امریکہ کے پاس نہیں ہے اتنے، اس کے پاس 3000 سے زائد، امریکہ کے پاس 1000 1500، لیکن یہ کہ وہ تو سارے ایٹمک وار ہیڈز رکھے رہ گئے اور ختم ہو گیا روس۔ کیوں؟ اکنامکس کے اندر اس نے مار کھائی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کیپٹلزم کے اندر یہ جو خوبی ہے، اس کی وجہ سے وہ جیتا، اور کمیونزم میں یہ جو خابی اس کی وجہ سے وہ ہار گیا۔ نمبر 2، اسی انسانی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری رائے جو ہے میں پیش کروں لوگوں کے سامنے، بھائی مجھے حق ہونا چاہیے، مجھے اپنے خیالات کو ایکسپریس کرنے کا حق ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن، اور میں چاہتا ہوں جماعت والا نہیں، ایک پروگرام دینا لوگوں کو، تو مجھے حق ہونا چاہیے، ایسوسیشن، رائٹ آف ایسوسیشن، جو ویسٹ کے اندر ہے، آزادی ہے مکمل، اور چونکہ روس میں نہیں رہی لہذا اندر سے گھٹن ہو گئی۔ اب سوچنے سمجھنے والے لوگ، آخر لوگوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ اس حبس کے اندر نہیں رہ سکتے۔ وہاں کے دانشور بھاگتے تھے، روس کے جان چھڑا کے بھاگتے تھے، امریکہ میں جا کر آباد ہوتے تھے۔ کیوں؟ ایک آزادی کی فضا ہے، آپ کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، آپ کو اپنی بات کی بنیاد پر کوئی جماعت ساتھ بنانے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ 2 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو کمیونزم ہے وہ مار کھا گیا، مر گیا، اور کیپٹلزم جیت گیا۔ اب میں ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اسلام کے نظام کے بارے میں کچھ جو بڑی ایک بحثیں ہمارے ہاں چلتی رہی ہیں، آج کل تو وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ کمیونزم مر گیا ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے تو ہمارے ہاں لیفٹسٹ، رائٹسٹ، کمیونسٹ لوگ بھی تھے کہ نہیں؟
لیفٹسٹ تھے کہ نہیں؟ لیفٹسٹ رائٹسٹ، آج کل یہ الفاظ سنتے ہی نہیں آپ، کیونکہ وہ لیفٹ کا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیفٹ کا قبلہ کعبہ ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ لیفٹسٹ ہے، یہ رائٹسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ سوشلسٹ ہے. بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، آیا تھا میدان کے اندر، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر آیا تھا. یہ سارا جو معاملہ یاد کیجئے. اس وقت بڑی بحثیں چلتی تھی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہر چیز بس اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر یہ ہر چیز ملکیت ہے تو تمہارے پاس جو جائیداد ہے وہ کیوں ہے؟ اور پھر زکوٰۃ کس چیز پہ ہوگی؟ اگر کسی کی ملکیت ہی کچھ نہیں ہے، کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے زائد تو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. تو پھر زکوٰۃ کیا پہ ہوگی؟ اگر ریٹین کرنا ہی نہیں ہے تو جائیداد کی تقسیم کا قانون قائم دے رکھا ہے اللہ نے، وہ تو دے رکھا ہے کہ جو بھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، جو بھی مال آپ نے چھوڑا ہو، کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس میں یہ حصے دار ہے، یہ بیٹوں کا حصہ ہے، یہ بیٹیوں کا حصہ ہے، یہ بیوی کا حصہ ہے، یا بیوی اگر فوت ہوئی تو یہ شوہر کا حصہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی کنٹروورسیز تھی ہمارے ہاں، اور کچھ لوگ جو کہ سوشلزم اور کمیونزم کو اسلام کے عین مطابق ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ ان چیزوں کا سہارا لیتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے جب تو اس میں ملکیت تو اللہ کی ہے، کسی اور کی تو ہے ہی نہیں. اور ان الارض للہ، میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، زمین اللہ کی ہے، یہ کسی زمیندار اور کسی کی جاگیردار کی نہیں ہے، کسی اور چھوٹے زمیندار کی بھی نہیں ہے. زمین تو بس نیشنلائز ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور بڑی عجیب سی بات میں کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے. اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں دو ہیں. ایک ہے روحانی سطح پر، اسے ایمانی کہیں، احسانی کہیں، روحانی کہیں. ایک ہے قانونی سطح پر. ان دونوں میں کافی تضاد ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو باہر سے دے دوں تاکہ پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیے، ایک شخص نے آپ کو تھپڑ مارا. اب اگر تو آپ ہیں کمزور اور وہ ہے بہت ٹھاڈا، تو قہر درویش برجار درویش آپ بدلہ لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، فرض کیجئے آپ اتنے طاقتور ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے. ایک روحانی راستہ ہے، معاف کر دو، عفو، درگزر. تمہارے اندر روحانی ترفع پیدا ہو جائے گا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کر دیا کرو اور بخش دیا کرو اور نظر انداز کیا کرو لوگوں کی زیادتیوں کو، تو اللہ بھی تو بخشنے والا ہے نا. تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ بخشے، تو تم بھی لوگوں کو بخشو. دوسرا کیا راستہ ہے؟ بدلہ لو. قصاص، یہ بھی جائز ہے، بدلہ لے سکتے ہیں. اب دیکھیے، ایک ہے قانونی نظام. دنیا کے قانونی نظام کے لیے بدلہ ضروری ہے، ورنہ آج آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کل وہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. آج اس نے آپ کو مارا ہے، کل کسی اور کو مارے گا. وہ تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے. معاشرہ قصاص پر قائم رہ سکتا ہے، عفو پر نہیں. ہاں، عفو جبکہ آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، اگر معاف کرتے ہیں تو روحانی طرف وہ آپ کو حاصل. یہ انڈیویجول ہے، روحانیت انڈیویجول ہوتی ہے. انفرادی سطح پر آپ کو ترفع حاصل ہو جائے گا عفو کے ذریعے سے. لیکن معاشرے کی بہتری کس میں ہے؟ قصاص میں ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب قرآن مجید ایک طرف عفو اور درگزر کی تلقین بھی کر رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے بدلہ لینے میں زندگی ہے. تو بظاہر تضاد ہے نا، لیکن تضاد نہیں ہے. دونوں کا محل مختلف ہے. ایک دنیا کے نظام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اور ایک انفرادی روحانیت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. بالکل یہی معاملہ ہے اسلام کے معاشی نظام کا. اسلام کا ایک معاشی نظام ہے روحانی لیول پر. اس کے 4 کارڈینل پرنسپلز ہیں، نوٹ کر لیجیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے. ملکیت انسانی کی نفی، نہ انفرادی نہ قومی، نفی. پہلی بات ہو گئی. ایمان تو اسی پر ہے نا، ہر شے اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی ہے.
اور جو تمہارے پاس